نئی نسل کے ذہنوں کے اندر بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کچھ ایسا ہوا ہے، کچھ ویسا ہوا ہے۔ نصف شعبان کی رات، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ میں اس آیت کے تحت بہت سارے مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ آپ رد بھی کر سکتے ہیں، ان کی رائے کو رد کرنے کے لیے بھی انہی کے لیول کا بھی بندہ ہونا چاہیے جو رد کرے، اس کے مقابلے کے اندر کوئی قول لے کر آئے۔ احادیث مبارکہ بہت ساری ہیں، رات کو قیام کرو، دن کے وقت روزہ رکھو، دیگر اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے۔ یہاں جس حدیث مبارکہ کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، صحاح ستہ یعنی حدیث مبارکہ کی جو 6 اہم ترین کتابیں ہیں، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ تمام مسالک کے لوگ جن کتب احادیث کو بالکل درست مانتے ہیں، تحقیق کے آئینے میں پوری اترتی ہیں، وہاں سے ایک حدیث مبارکہ اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے لی ہے جس کو کوئی بھی رد نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی امتی کو یہ حق نہیں کہ وہ نبی کی حدیث کے بارے میں کلام کرتا پھرے۔ بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ضعیف حدیث ہے۔ ہمارے جو بولے بالے سیدھے سادے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی علم حدیث پڑھا نہیں، سنا نہیں، دیکھا نہیں، جن کے علم کا مرکز اور مخرج صرف اور صرف سوشل میڈیا ہے، ان کے نزدیک ضعیف حدیث کا جو تصور ہے تھوڑا سا وہ میں کلیئر کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ ضعیف کا معنی کیا ہے؟ ایک انسان ہے نا، وہ کہتے ہیں جی یہ ضعیف ہو گئے ہیں۔ ضعیف کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے؟ نہیں، یہ کمزور ہے۔ اب حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، بڑی توجہ سے اس گفتگو کو اگر آپ سنیں گے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتی ہے درایت۔ روایت کہتے ہیں ان الفاظ کو جو زبان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلے، اس کو کہتے ہیں روایت حدیث۔ اور ایک ہوتی ہے درایت۔ درایت کیا ہے؟ کہ اس کو فلاں نے سنا، فلاں نے فلاں کو پہنچایا، سنا، وہ ایک تسلسل ہے۔ اسماء الرجال میں اس لمبی بحث میں نہیں جاتا، وہ ہے درایت۔ یہ جو حدیث کو درجہ دیا جاتا ہے، قوی کا، حسن کا، حسن لذات ہی کا، ضعیف کا، موضوع کا، یہ روایت کے اعتبار سے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کوئی محدث یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ زبان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کہا ہے۔ ہمارا تو ایمان اس پہ کھڑا ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ حضور کی زبان مبارک تو جب بولتی ہے رب کی وہی ہوتی ہے وہ، اس لیے کبھی بھی وہ الفاظ جو زبان مصطفیٰ سے نکلے ضعیف نہیں ہوتے۔ ضعیف درایت ہوتی ہے۔ محدثین کے بنائے ہوئے اصولوں پر، یہ اگر ان اصولوں پر پوری اترے تو اس کا یہ درجہ ہے، ان اصولوں پر اترے تو یہ درجہ ہے، ان اصولوں پر اترے، ان اصولوں کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ بھئی ضعیف ہی صحیح۔ ایک ہوتی ہے موضوع۔ موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں جو من گھڑت ہوتی ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ موضوع حدیث نہیں ہے۔ صحاح ستہ کے اندر جو حدیث ہیں یہ زبان مصطفیٰ سے نکلی ہوئی ہیں اور تمام محدثین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ حدیث مبارکہ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں، ذرا اس گفتگو کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیے۔ کسی بھی حدیث کو ضعیف کہتے وقت یہ کبھی بھی آپ نے نہیں سوچنا کہ خدا نخواستہ زبان مصطفیٰ نے کچھ کمزور بات کی ہے، نہ۔ ضعیف حدیث کی قسم ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میری رات کے وقت آنکھ کھلی، حضور بستر مبارک پر موجود نہیں، میں حضور کے پیچھے چلی، میں نے حضور کو جنت البقیع میں پا لیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا رخ مبارک آگے کی طرف ہے، میں پیچھے کی طرف ہوں، اور حضور نے مجھے دیکھے بغیر کہا عائشہ تم کیا سمجھتی ہو؟
اللہ اور اس کا رسول تمہارے معاملات میں خیانت کریں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ یا رسول اللہ کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ بس یہ اتنی سی ایک بکری کے بال گننا شروع کرے نا، وہ کثرت سے رکھتا تھا۔ میں تو بلکہ یہاں یہ بھی کہتا ہوتا ہوں اپنے دوستوں کو، 15 اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، یہ کوئی نہیں ہے۔ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی حدیث نہیں۔ کیا آپ کی بات حضور کے مقابلے میں معتبر سمجھی جا سکتی ہے؟ نہیں سمجھی جا سکتی۔ اور رب جب بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، کثرت سے معاف کرنا چاہتا ہے، بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے آزادی عطا فرمانا چاہتا ہے، تو تسی جا کر ڈکا لاوے اتھے آکے اسی اللہ نو نہیں بخشن دینا۔ یار کیسی بات کرتے ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ جب رب معاف کرنا چاہتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں کوئی نہیں معاف کرنا چاہتا، خدا کے لیے سمجھیں یہ ہماری نظر سے نہیں گزری، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اچھا سننے والے وہ ہیں جنہوں نے علم حدیث پڑھا ہی نہیں، نہ علم حدیث پڑھا، نہ اصول حدیث پڑھا، نہ صحاح ستہ کی ایک ایک حدیث مبارکہ سے وہ گزرے، نہ اس فن کی باقی کتب کو پڑھا، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا کتنا ہے جو اصل نہیں ہے؟ آپ کا تو منبع علم سوشل میڈیا ہے، آپ نے جو سن لیا آپ نے وہ مان لیا، دوسرے نے جو کہا آپ نے وہ مان لیا۔ کیا آپ نے ریسرچ کی؟ کیا آپ نے ابن ماجہ کھول کے دیکھی کبھی؟ آپ نے پڑھی؟ میرے خیال میں تو یہاں بیٹھے ہوئے شاید کسی ایک بندے کے پاس بھی سیاہ ستہ کی 6 کی 6 کتابیں ہی موجود نہیں ہوں گی۔ کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاں بخاری شریف موجود ہے، مسلم شریف موجود ہے، جن کے پاس سنن ابن ماجہ ہے، جن کے پاس سنن ابو داؤد شریف ہے، جن کے پاس ترمذی ہے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے ہاں ہمارے شوق کے مطابق ہمارے گھر کے اندر کتابیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، میتھ ہے، اردو ہے، انگلش ہے، مطالعہ ہے، جو کچھ ہم پڑھنا چاہتے ہیں وہ کچھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہم نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، اور پھر اٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ کی بات کیسے معتبر ہو گئی پھر؟ تیری زبان کے جملے حضور کے مقابلے میں معتبر ہیں؟ خدا کا خوف کرو۔ 15 شعبان المعظم شریف، اس میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ ہم نے کون سا کہا فرض ہے؟ جس نے عبادت نہیں کی وہ کافر ہو گیا ہے۔ پہلے ہی لوگ اللہ کے گھر کی طرف نہیں آ رہے، اور اگر کوئی بلا رہا ہے تو آپ کیوں نہیں آنے دیتے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا، کون اس شخص سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے گھر میں آنے سے لوگوں کو روکتا ہے؟ ایک بندہ ہے جو مسجد کے اندر بیٹھا تلاوت کر رہا ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے، مسجد کے اندر کیا وہ کوئی لوڈو کھیل رہے ہیں؟ تھے رات کو ادھر بہت سارے لوگ تھے ماشاءاللہ، مسجد بھری ہوئی تھی، بتائیں مجھے یہاں کیا ہوا؟ کیا یہاں تلاوت نہیں ہوئی؟ ہمیں ہدیہ نعت پیش نہیں کیے گئے؟ کیا صلاۃ التسبیح کا اہتمام نہیں ہوا؟ دعائے خیر نہیں مانگی گئی؟ اس میں کیا بات ہے؟ ہم یہاں بیٹھ کر کوئی لوڈو کھیل رہے تھے، وہ لوگ جو منع کرتے ہیں ان کے پاس اس کے مقابلے میں اور کوئی بہتر چیز ہے تو وہ بتا دے۔ جو بندہ مسجد میں نہیں آئے گا وہ کیا کرے گا؟ یا کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی رہا ہوگا، یا کسی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہا ہوگا، یا موبائل کے اوپر جو ہے نا وہ سجی کبھی مار رہا ہوگا۔ کیا آپ لوگوں کو اس طرف لانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس اس نصف شعبان کی رات کو عبادت نہ کرنے کے حوالے سے کوئی ضعیف حدیث ہے تو وہ لے آئے۔ ہمارے پاس تو چلو ایک ضعیف حدیث ہے نا کہ حضور نے یہ فرمایا، آپ کے پاس اس کے مقابلے میں نہ کے حوالے سے کوئی حدیث ہے نہیں ہے۔ کیوں امت کو گمراہ کرتے ہیں؟ میری نظر سے نہیں گزری تو آپ کی نظر ہر علم سے گزر گئی ہے؟ پڑھا کتنا ہے آپ نے؟ یہ کہہ دینا کہ میری معلومات میں نہیں ہے، یہ انصاف ہے۔ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ قطع نظر اس کے دلائل کی دنیا کو چھوڑ کر مجھے یہ بتائیں، یہاں یہ گھڑی لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس کے اوپر نماز کے اوقات لکھے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے جائز ہے؟ حضور کے زمانے میں کسی مسجد کے اندر گھڑی تھی؟ اچھا جی اس وقت گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھی، چلو ایجاد نہیں ہوئی تھی تو کم از کم وقت تو تھا نا۔ ایک روایت مجھے کوئی کسی مسلک کا بندہ اٹھا کر یہ دکھا دے کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کا وقت متعین کیا نہیں کیا۔ آپ کیوں کرتے ہیں؟
کسی مسئلہ کی مسجد کے اندر لگے جائیں، لگی ہوئی ہے گھڑی یا نہیں لگی ہوئی، ہم اپنی سہولت دیکھتے ہیں۔ اگر اپنی سہولت کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیا جائے تاکہ کثیر لوگ جمع ہو جائیں، ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، اپنی سہولت کے لیے تاکہ لوگ زیادہ جمع ہو جائیں اور جماعت ہو سکے۔ اگر اپنی سہولت کے لیے کسی ایک رات میں لوگ جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے معافی مانگتے ہیں، تو اس کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ کیا ڈیکوریشن کا تصور ہے؟ آپ کسی مسلک کی مسجد کے اندر چلے جائیں، ممبر بھی آپ کو نظر آئے گا، محراب بھی نظر آئے گا، مینار بھی نظر آئے گا، حضور نے بنایا نہیں بنایا؟ ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے، شاید یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہا قرآن کے اندر تو آپ کی نماز بھی نہیں ہے، قرآن تو 700 مرتبہ بالواسطہ اور بلا واسطہ یہ کہہ کے گزر جاتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پڑھنی کیسے ہے؟ کوئی ایک قرآن کی آیت مجھے اٹھا کے دے دیں۔ ایسے آپ نے کھڑے ہونا ہے، ایسے آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھنی ہے، ایسے آپ نے سجدہ کرنا ہے، ایسے آپ نے رکوع کرنا ہے، ایسے آپ نے تشہد پڑھنا ہے، اتنی نمازیں پڑھنی ہیں۔ دن میں 5 تو سارے پڑھ رہے ہیں نا، کوئی جوڑ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی الگ الگ پڑھ رہے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں نا، 5 کدھر سے آئی ہیں وہ؟ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، تو یہ کس نے ارشاد فرمایا؟ ایک مولانا کو میں کل سن رہا تھا، وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھیں جی، عمل وہ حتمی ہوتا ہے جو بعد میں صحابہ نے بھی کیا ہو۔ میں نے کہا عقل کی مت ماری گئی ہے تیری، حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ معتبر ہوگی یا صحابہ کی بات زیادہ معتبر ہوگی؟ وہ تو امتی ہیں، انہوں نے حضور کو فالو کرنا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور پھر وہ فرما رہے تھے قبرستانوں کے اندر جانا انہوں نے نئی بدعت نکال دی ہے۔ کیا اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو کہاں پہ ڈھونڈا؟ جو گئے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر، وہ بتائیں مسجد نبوی شریف کیا حضور کے کاشانہ مبارک کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے؟ تو حضور وہاں سجدہ کر لیتے نا، آپ نے نہیں کیا، وہ وضو فرما کے گھر کے اندر کر لیتے۔ آپ نے امت کو کوئی نہ کوئی درس دینا تھا۔ آپ تشریف لے گئے قبرستان میں، آپ صبح جائیں، آپ شام کو جائیں، آپ رات کو جائیں، کم از کم یہ فتوے مت لگائیں کہ قبرستان جانا ہی جائز نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ کے پاس کوئی فتویٰ لے کر نہیں آئے گا کہ بازار کے اندر جانا کیسا ہے، ہر بری جگہ پر موجود ہیں۔ جب بھی اعتراض اٹھے گا تو یہ اٹھے گا کہ آپ قبرستان کے اندر کیوں گئے؟ متواتر حدیث مبارکہ ہے، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، ابتدا میں نے تمہیں منع کیا قبرستان میں جانے میں، اب قبرستان کے اندر جایا کرو، اس لیے کہ وہاں جا کے انسان کو اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ آپ کا مسلک نہیں مانتا تو آپ حدیث مبارکہ کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، مسلک نے آپ کو نہیں بچانا اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو۔ اس لیے جو بات دین کے اندر موجود ہے، بغیر دھڑک کے یہ کہہ دینا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور صرف اس لیے کہہ دینا کہ آپ کے مولانا یا آپ کے مفتی صاحب یا آپ کے مسلک کے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، تو آپ کہہ دیں جی درست نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنائیں، صحابہ کو معیار بنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔